اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ ناظرین، قریش نے اسلام لانے کی وجہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر رکھا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ موقع پا کر زنجیروں سمیت ہی بھاگ کر لشکر اسلامی میں پہنچ گئے۔ سہیل جو کہ قریش کا وکیل تھا، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاہدے کے مطابق ابو جندل کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عہد نامہ مکمل نہ ہو جائے اس کی شرائط پر عمل نہیں ہو سکتا۔ سہیل نے بگڑ کر کہا تب ہم صلح ہی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ابو جندل قریش کے سپرد کر دیے گئے۔ قریش نے مسلمانوں کے کیمپ میں اس کی مشکیں باندھی، پاؤں میں زنجیریں ڈالیں اور کشاں کشاں لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت اس قدر فرما دیا تھا کہ ابو جندل، اللہ تیری کشائش کے لیے یعنی آسانی کے لیے کوئی سبیل نکال دے گا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اور قریش کا ظلم دیکھ کر مسلمانوں کے اندر جوش اور تیش تو پیدا ہوا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر ضبط کر گئے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندان مکہ میں پہنچ کر دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس جیل میں جو کوئی اس کی نگرانی پر مامور ہوتا وہ اسے توحید کی خوبیاں سناتے، اللہ کی عظمت و جلال بیان کر کے ایمان کی ہدایت کرتے۔ اللہ کی قدرت کے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سچے ارادے اور کوشش میں کامیاب ہو جاتے اور وہ شخص مسلمان ہو جاتا۔ قریش اس دوسرے ایمان لانے والے کو بھی قید کر دیتے۔ اب یہ دونوں مل کر تبلیغ کا کام اسی قید خانے میں کرتے۔ الغرض اس طرح ایک ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کے قید ہو کر مکہ پہنچ جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کے اندر قریباً 300 اشخاص ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر اور استقامت کی وجہ سے اللہ تعالی نے اسلام کی کس طرح مدد فرمائی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ اس قسم کی اسلامی تحریروں اور واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔